نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ہم نے وحی کی بندش کے اوپر بات کی تھی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کچھ دنوں کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے رک گئی تھی، پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اور آج آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وحی کی کتنی اقسام تھی، کتنے قسمیں تھیں، ٹائپس آف ریویلیشن کتنے قسموں کی تھی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس کس طرح اور کیسے کیسے وحی آتی تھی۔ تو علماء نے ہمارے سامنے جو وحی کی اقسام بیان کی ہیں وہ 7 ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے جو وحی کی اقسام بیان کی ہیں ان میں سب سے پہلی قسم ہے سچا خواب، کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس جو وحی کا آغاز ہوا تھا وہ سچے خواب سے شروع ہوا تھا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیان فرما چکی ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس وحی کی جو ابتدا ہے وہ جب آقا علیہ السلام سوئے ہوئے تھے نیند کی حالت میں خواب کی شکل میں شروع ہو چکی تھی، اور اللہ کے حبیب کو اتنا کلیئر خواب آتا تھا کہ جیسے صبح نمودار ہو، یعنی صبح کی طرح روشن خواب آقا علیہ السلام کو آتا تھا۔ اور علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ نبیوں کے جو خواب ہوتے تھے وہ سچے ہوتے تھے۔ وحی کی دوسری قسم یہ ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دل میں فرشتہ جو ہے وہ بات ڈال دیتا تھا، جیسے اس کے بارے میں آقا علیہ السلام کا فرمان پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی بھی نفس جو ہے وہ مر نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ رزق نہ کھا لے جو اللہ پاک نے اس کی قسمت میں رکھا ہے، اللہ نے جو اس کی تقدیر میں رزق لکھا ہے جب تک وہ کھا نہ لے، یعنی کوئی بھی جان ہے، انسان ہیں، پرندے ہیں، حشرات ہیں، وہ تب تک مار نہیں سکتے جب تک وہ رزق نہ کھا لے جو اللہ نے کی تقدیر میں لکھا ہے۔ اس کا مفہوم ہے۔ دوسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے نے یہ بات دل میں ڈالی کہ پس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، یعنی اچھی چیز کو حاصل کرو، گناہ کی بات کی طرف نہ جاؤ، گناہ کے کام کی جانب نہ جاؤ، اور رزق کی تاخیر تم اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو وحی کی جو تیسری قسم ہے وہ یہ ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ فرشتہ آقا علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آتا تھا۔ تو فرشتہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس آتا، وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ مخاطب ہوتا، آقا علیہ السلام سے یعنی وہ کلام کرتا، اور جو اللہ پاک نے اسے حکم دیا ہوتا وہ اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کو آ کے سکھاتا، اور اللہ کے حبیب اس کی بات کو یاد کر لیتے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے بھی کئی مرتبہ فرشتوں کو دیکھا، یعنی علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اجمعین نے بھی کئی دفعہ فرشتے کو دیکھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب ان سے پوچھتے کہ یہ ابھی جو شخص آیا تھا یہ بھلا کون تھا، بتائیں۔ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے، یا اللہ جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ تو چوتھی جو وحی کی قسم ہے یہ ایک سخت قسم ہوتی تھی، اور اس کی جو آنے کی جو آتی گھنٹی کی ٹن ٹنانے کی طرح آتی تھی، جیسے گھنٹی ٹن ٹن کرتی ہے اس طرح اللہ کے حبیب کے پاس وحی آتی، لیکن جب یہ وحی آتی تھی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا وزن بہت زیادہ ہو جاتا تھا، باڈی بہت ہیوی ہو جاتی تھی۔ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اگر اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوتے اور آقا علیہ السلام کے پاس وحی آتی تو آپ علیہ السلام کا وزن اتنا زیادہ ہو جاتا کہ اونٹنی زمین پر بیٹھ جاتی۔ اور ایک صحابی ہے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اللہ کے حبیب کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور آقا علیہ السلام کی ران میری ران کے اوپر تھی، یعنی جو ٹانگ ہے وہ میری ٹانگ کے اوپر تھی۔ تو اچانک اللہ کے حبیب کے اوپر وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا، تو آقا علیہ السلام کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میری جو ران ہے وہ کچلی جائے گی، کہ میری ٹانگ جو ہے وہ کچلی جائے گی۔ تو اس سے آگے جو
وحی کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا۔ یہ 5ویں قسم ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرشتے کو اس کی پیدائشی حالت میں دیکھا، اور علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ زندگی میں 2 مرتبہ ہوا تھا، کہ آقا علیہ السلام کی زندگی میں 2 مرتبہ ایسا تھا کہ فرشتے کو اصلی حالت میں دیکھا، اور جو اس نے اللہ کے حکم سے جتنی وحی لے کر آنی تھی، اللہ کا حکم اتنا آقا علیہ السلام کو لا کر وہ انہوں نے بتایا۔ اور جو 6ٹھی قسم وہ یہی ہے کہ آقا علیہ السلام جب معراج پر گئے تھے اور جب نمازیں فرض ہوئی تھی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے تھے۔ یہ وحی کی 6ٹھی قسم ہے۔ اور 7ویں قسم یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اللہ پاک سے جو ملاقات ہوئی فرشتے کے بغیر، کہ جو جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے حبیب کے ساتھ وہاں پر نہیں جا سکتے تھے، اور آقا علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات ہوئی پردے کی حالت میں۔ تو جس طرح جو ہے اللہ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی اللہ پاک کے ساتھ، اس طرح اللہ کے حبیب کی ملاقات علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات اللہ پاک سے ہوئی تھی وہ قرآن پاک کے اندر اس کا ثبوت ہے، اور جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات ہوئی وہ واقعہ معراج کی جتنی بھی احادیث ہیں ان کے اندر وہ جو ہے اللہ کے ساتھ ملاقات کے واقعات موجود ہیں۔ لیکن اس میں علماء کا آگے اختلاف ہے۔ جو 8ویں صورت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی اللہ سے جو ملاقات ہوئی وہ آقا علیہ السلام نے اپنی آنکھوں بارکوں سے براہ راست سیدھا اللہ کو دیکھا۔ کچھ علماء بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی ملاقات نبی پاک علیہ السلام سے ہوئی ہے لیکن وہ پردے کی حالت میں ہوئی ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس سے آگے آپ لوگوں کو میں یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کس طرح کیا، کس طرح آقا علیہ السلام نے مکہ کے اندر جو رہنے والے لوگ تھے ان کو اللہ کی طرف بلانے کی جو کوشش وہ کس طرح شروع کی تھی، آپ لوگوں کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔